تم ایک بار اس یتیم لڑکی سے نکاح کر لو، وہ صرف تمہارے بچے کو پالنے کے لیے آئے گی، تم اسے بیوی کا درجہ مت دینا۔ آج پھر دادی جان اسے اپنی دوست کی پوتی سے نکاح پر کامران شاہ کو راضی کر رہی تھی، اور تنگ آ کر وہ مان گیا تھا۔ یوں بھی اسے اپنے بچے کے لیے ملازمہ کی ضرورت تھی۔ اس نے انیزہ نامی اس یتیم لڑکی سے نکاح کیا تھا، پر اسے دیکھنا تک پسند نہیں کیا تھا، جبکہ وہ جو ہمیشہ محرومی کا شکار رہی تھی اپنی بدقسمتی پر مسکرائی تھی، اور پھر اس معصوم 1 سالہ بچے سے دل لگا لیا تھا۔ وہ واقعی اس کی ماں بن گئی تھی۔ جب ایک بزنس پروجیکٹ کے لیے کامران 2 ماہ کے لیے امریکہ گیا، ایک رات اچانک واپس لوٹا اور بیٹے کے کمرے میں گیا تو اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے اوپر سوئے دیکھ گہرا مسکرایا۔ نظر پہلی بار اس لڑکی کے حسین چہرے پر ٹھہر گئی تھی، وہ جو ہمیشہ انیزہ کی طرف سے آنکھیں پھیر کر جیتا آیا تھا، آج پہلی بار اس کے چہرے پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ نرم معصوم نکوش، لمبی گھنی پلکیں جو نیند میں لرز رہی تھیں، اور ہلکا سا کھلا ہوا لب جو شاید کسی خواب میں مسکرا رہا تھا۔ انیزہ 1 سالہ معصوم سے لپٹی ہوئی یوں سو رہی تھی جیسے وہ واقعی اس کی ماں ہو، جیسے اس بچے سے اس کا کوئی رشتہ ہو۔ کامران شاہ کی سخت نظریں پل بھر کو نرم ہوئیں۔ اسے اپنے بیٹے کے لیے ماں ہی تو چاہیے تھی، ایسی جو محبت دے، سکون دے اس معصوم بچے کو، مگر پھر وہی سختی لوٹ آئی۔ وہ بس ایک ملازمہ تھی، اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی زندگی میں کوئی مقام نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر تھک ہار کر گہرا مسکرا کر چلا گیا۔ صبح انیزہ کی آنکھ کھلی تو وہ چونک گئی۔ کامران شاہ کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ 2 ماہ بعد پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی یوں کہ جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ سچ تھا، دونوں کی یوں نظریں پہلی بار ملی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد وہ چلا گیا تھا اور اب لوٹا تھا تو یہ ملاقات ہونی تھی۔ آپ کب آئے؟ انیزہ نے آہستہ سے پوچھا، آواز میں بے ساختہ نرمی تھی۔ دھڑکن اس کی موجودگی میں تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ساری زندگی یتیمی میں گزاری تھی، کبھی ایسے خواب دیکھا کرتی تھی جس سے شادی ہوگی، اس کے ساتھ بہت خوش رہے گی، اس کے آدھے ادھورے خواب پورے ہوں گے، پر یہاں تو قسمت نے کھیل ایسا کھیلا، وہ آج بھی تنہا تھی۔ ہاں، بس ایک معصوم سے پیارے وجود کا سہارا ضرور ملا تھا، اسے سکون دینے لگا تھا، جس کی وہ سچ میں دل سے ماں بن گئی تھی۔ رات کو کامران نے مختصر جواب دیا، مگر نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ محبت نہیں تھی، پر ایک کشش تھی سامنے لڑکی میں جو اسے دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ راضی نہیں تھا، یہ سب اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی کیا تھا، پر اب شاید آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے تھے۔ انیزہ نے جلدی سے بچے کو خود سے الگ کیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایان کیسا ہے؟ اس نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا آپ کو؟ اپنے بچے کو اس کی باہوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایان کے رونے پر وہ اسے چپ کروانے لگی، جو اس کی جدائی 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کرتا تھا۔ اب ان 2 ماہ میں وہ اس کا بہت عادی ہو گیا تھا، شاید وہ بھی۔ اب کامران کو عجیب سا احساس ہوا، وہ پہلی بار انیزہ کی زبان سے اتنی فکر انگیز آواز سن رہا تھا جیسے وہ واقعی اس کی ماں ہو۔ اب ماں ہی تھی، نہیں یہ معصوم بھلا کیا تنگ کرے گا؟ انیزہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے ایان کو دیکھا، جو اپنی بڑی بڑی گول آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس معصوم بچے کے لیے تو یہ حصار اس کی ماں کا ہی تھا، جس نے محبت بھی ایسے دی تھی، وہ تو تمہیں اپنی ماں سمجھتا ہے، وہ بے دہانی میں کہہ گیا، اور جیسے ہی انیزہ کی آنکھوں میں حیرت کی چمک دیکھی، اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ پھر ایک پل وہاں رکنا گوارا نہیں کیا۔ انیزہ مایوسی سے مسکرائی، یہی قسمت تھی اس کی، یہ شخص شاید ہی کبھی اسے بیوی سمجھے۔ انیزہ کی حویلی میں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ کامران شاہ کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا تھا، مگر حقیقت میں وہ اس گھر میں ایک سایہ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس نکاح میں صرف ایان کے لیے شامل کیا گیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو قبول بھی کر چکی تھی، لیکن وہ بھی چھوٹی تھی، اتنی بڑی نہیں تھی۔ اس کی عمر میں لڑکیاں اپنے خوابوں میں شہزادے دیکھتی تھیں، اور وہ بھی کچھ ایسا خواب دیکھنا چاہتی تھی۔ کامران شاہ جیسا خوبصورت، پڑھا لکھا، ہینڈسم جوان اس کے دل میں اترنے لگا تھا، یا شاید وہ خود مجبور تھی اسے دیکھنے پر۔ شوہر تھا اس کا، ایک رشتہ تھا بیچ میں جسے وہ نبھانا چاہتی تھی، پر وہ بہت ظالم تھا جو اسے نوکرانی کی حیثیت دیتا تھا، بیوی کی نہیں۔ کامران شاہ کے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ دن میں اگر سامنا ہو بھی جاتا تو وہ ایسے گزر جاتا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہاں تم صرف ایان کے لیے ہو، اس بات کو کبھی مت بھولنا، کامران نے نکاح کے فوراً بعد سختی سے کہا۔ اس کی پہلی شادی اس کی پسند سے ہوئی تھی، محبت نہیں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو یونی میں پسند کرتے تھے، پھر شادی کر لی۔ جب پہلی بیوی حاملہ ہوئی تو بچے کی پیدائش پر ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ وہ دکھی تھا،
پہلی بیوی کی جدائی کا افسوس تھا، پر بیٹے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے تھا۔ اس کے حساب سے ملازمہ ہو کوئی، لیکن دادی کا کہنا تھا جو بھی ہو کوئی ماں بن کر پالے گی تو زیادہ بہتر ہوگا بچے کے لیے۔ پھر انہوں نے اپنی دوست کی پوتی سے اس کی شادی کروا دی تھی۔ وہ لوگ غریب ضرور تھے پر اچھے لوگ تھے، دادی اچھے سے جانتی تھی۔ انیسہ دل کی بہت پیاری تھی، دادی اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی یہ اس کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی انیسہ نے تب سے ہی دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ وہ بیوی نہیں بس ایان کی دیکھ بھال کرنے والی ہے۔ انیسہ نے کبھی کسی بات کی شکایت نہیں کی، مگر کامران ہمیشہ موقع ڈھونڈ کر اسے احساس دلاتا وہ اس گھر میں صرف ایک زبردستی کا بوجھ ہے۔ ایان کو لے کر کمرے میں چلی جاؤ، مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا بھی شوق نہیں، وہ اکثر بے مربتی سے کہہ دیتا۔ اس کے لیے یہ رشتہ قبول کرنا فی الوقت مشکل تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پھر سے ایک دوسری عورت نہیں چاہتا تھا۔ جلد انیسہ خاموشی سے نظریں جھکا کر پلٹ جاتی، کبھی کبھی رات کو وہ تکیے میں منہ دے کر روتی، مگر صبح ہوتے وہ خود کو سنبھال لیتی۔ اسے یہاں رہنا تھا کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی دادی نے کہا تھا یہی گھر اس کی آخری منزل ہے اب، لیکن وہ کامران کے رویے سے بہت ہرٹ ہونے لگی تھی۔ وہ خود تو بس تھوڑی سی توجہ ہی تو چاہتی تھی اس شخص سے جسے دیکھ کر جس کے ساتھ رہتے ہوئے جس رشتے کو محسوس کرتی وہ محبت کی راہ میں نکل پڑی تھی۔ دل پر تو کسی کا اختیار نہیں ہوتا نا۔ کامران پہلا مرد تھا جو اس کی زندگی میں آیا تھا جس سے پہلے کسی سے وہ محبت نہیں کرتی تھی۔ بہت کوشش کے بعد ایان کو سکھا رہی تھی اس کے منہ سے ماں لفظ نکلوائے۔ جب ایان کے منہ سے ٹوٹ کر لفظ ادا ہوئے ماں کہہ کر پکارتا، اس کا دل بھر آتا۔ وہ اس ننھے وجود کی محبت میں ایسی ڈوبی کہ اپنی تکلیفیں بھی بھول گئی۔ ایان کی معصومیت سے وہ محبت کرتی تھی، وہ بچہ اس کی زندگی بن گیا تھا جیسے یہ اس کی وجود کا حصہ ہو۔ وہ بھی بہت چھوٹا تھا، کیسے نہ محبت ملتی اسے، جبکہ اس کے اندر کی انیسہ جانتی تھی کامران کے لیے ایان سے زیادہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کامران دور رہتا تھا مگر اس کی نظریں ہمیشہ انیسہ پر رہتی۔ اسے تھوڑا بہت ڈر تھا، سوتیلی تو سوتیلی ہوتی ہے نا، پر انیسہ کے لہجے میں اس کی محبت، توجہ، اسے کوئی بھی ایسی بات نہیں ملی جو اس کے شک کو یقین میں بدلے۔ دادی انیسہ کے صبر پر حیران تھی، وہ خود اتنی بڑی نہیں تھی جتنا وہ کامران کے سخت رویے کو برداشت کر رہی تھی۔ دادی جان دیکھ رہی تھیں کہ انیسہ کس صبر اور ہمت سے اس رشتے کو نبھا رہی ہے۔ وہ کامران کی سختی جھیل رہی تھی مگر کبھی پلٹ کر کوئی شکوہ نہیں کرتی تھی، اسے رشتے نبھانے آتے تھے۔ کامران ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی قیمتی چیز کو نظر انداز کیا، دادی جان نے ایک دن آہستہ سے کہا، مگر کامران نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نظریں چرا لیں۔ وہ اکثر اسے سمجھانے لگی تھی وہ بیوی تھی، اس کی کوئی ملازمہ نہیں، اسے بھی حق دے اس کا، پر وہ آگے سے خاموش رہتا تھا۔ لیکن پھر دادی کی باتوں کا اثر تھا، تھوڑا بہت کامران کی نظر انیسہ پر پڑنے لگی۔ ایک رات کامران گھر آیا تو سیدھا ایان کے کمرے میں گیا۔ وہ سونے کے لیے جا رہا تھا اور انیسہ اس کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ایان میری جان سو جاؤ، ماما یہی ہے۔ اس کا لہجہ بے حد محبت بھرا تھا۔ وہ اس ننھے سے وجود سے بہت باتیں کرتی تھی جیسے وہ کوئی 3-4 سال کا بچہ ہو، اور وہ بھی اپنی پیاری معصوم مسکراہٹ کھلکھلاہٹ سے اسے جواب دیتا تھا۔ ایان نے اپنی ننھی باہوں سے انیسہ کو جکڑ رکھا تھا، وہ اس کا دیوانہ تھا۔ کامران دروازے پر رک گیا۔ آج پہلی بار اس نے انیسہ کو غور سے دیکھا۔ سفید رنگت، لمبے سیاہ بال جو کھلے ہونے کے باوجود الجھے نہیں تھے، بڑی بڑی آنکھیں جو ممتا سے بھری ہوئی تھیں اور چہرے پر ایک سکون بھری چمک تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جیسے چند لمحوں کے لیے الجھ گیا، یہ لڑکی واقعی صرف ایک ملازمہ ہے یا میں ہی کچھ دیکھنے سے قاصر ہوں؟ یہ سوال کامران کے دل میں پہلی بار پیدا ہوا تھا اور اب سوچوں میں انیسہ رہنے لگی تھی۔ دل کی کیفیت بدل رہی تھی۔ کامران نے نظر چرائی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ کیا وہ واقعی اسے صرف ایک ملازمہ سمجھتا تھا یا پھر ان 3-4 مہینوں میں جب وہ اس کے بیٹے کے لیے ماں بنی رہی اس کا وجود بھی کسی اور حیثیت سے ابھر چکا تھا؟ یہ سوال اسے الجھانے لگے تھے۔ آپ کب آئے، کچھ چاہیے آپ کو؟ انیسہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کے پاس آتی پوچھنے لگی۔ وہ یہاں صرف ایان کی ماں بن کر نہیں اس کی بیوی بھی بننے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا ہر کام خود کرتی تھی۔ اب اگر وہ بیوی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے سب۔ دادی جان کے سمجھانے پر وہ یہ سب ذمہ داریاں اٹھانے لگی تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بس اپنا کام کرو اور خاموش رہو۔ ایان کو دیکھنے آیا تھا، کامران شاہ نے سخت لہجے میں کہا، اور انیسہ کو ایک تیز ناگوار نظر سے دیکھا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح بات کرتا تھا جیسے وہ کوئی عام ملازمہ ہو، جیسے اس کی زندگی میں کوئی حیثیت ہی نہ رکھتی ہو۔ انیسہ نے چہرہ جھکا لیا مگر دل میں ایک چبھن ضرور محسوس ہوئی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، نکاح کے بعد سے وہ یہی رویہ برداشت کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح محض ایک مجبوری تھی، اسے کسی محبت یا عزت کی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی، مگر پھر بھی وہ کوشش کرتی تھی کہ کامران شاہ کو شکایت کا کوئی موقع نہ دے۔ ایان کو پیار دے کر چلا گیا تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھ کر گھر کے تمام کام مکمل کرتی، بچے کو سنبھالتی، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی، مگر کامران کبھی ایک پل کے لیے بھی اسے تسلیم نہیں کرتا تھا۔
وہ کھانے کی میز پر بیٹھتا تو کبھی اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی تعریف نہ کرتا۔ اگر کچھ پسند نہ آتا تو خاموشی سے چھوڑ دیتا، مگر انیزہ کو کچھ کہنے کا حق نہیں تھا۔ اس کا دل بہت دکھی رہنے لگا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی توجہ چاہنے لگی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا انیزہ اس کے بیٹے سے بہت محبت سے اس کا خیال رکھتی ہے۔ یہ چائے بہت زیادہ میٹھی ہے، اگلی بار بہتر بنانا، کامران نے مگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ماتھے پر ناگواری کی واضح لکیریں تھیں۔ انیزہ نے سر ہلائے، جی آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم ہر چیز میں اتنی زیادہ پرفیکشن کیوں دکھانے کی کوشش کرتی ہو؟ کوئی ضرورت نہیں، بس جو کہا جائے وہی کرو، کامران نے چبھتے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کہ وہ اس پر بلا وجہ غصہ آتا تھا اسے۔ انیزہ نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائی مگر فوراً جھکا لیں۔ میں بس چاہتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، اس نے دھیرے سے کہا، مگر کامران نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اٹھا اور بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح ناراضی اور ناگواری سے پیش آتا اور انیزہ ہمیشہ چپ چاپ اسے سہتی رہی۔ وہ کوشش کرتی کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہو، مگر کامران کبھی مطمئن نہ ہوتا۔ وہ اسے کوئی درجہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر انیزہ نے ہار نہیں مانی۔ وہ خود کے لیے نہیں، اس ننھے معصوم کے لیے سب کچھ سہ رہی تھی، جو اس کی باہوں میں آ کر اپنی ماں کی محبت محسوس کرتا تھا، اور اب چار بھی اس معصوم سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ نہ ہی کامران کو شکایت کا موقع دیتی، کہیں وہ بچہ ہی نہ چھین لے۔ یہی خوف اس کے دل میں رہنے لگا تھا، اور شاید کبھی نہ کبھی کامران شاہ بھی یہ محبت دیکھ لے۔ اس کی کامران شاہ کو انیزہ کے وجود سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ سر جھکائے خاموشی سے اپنے فرائض نبھاتی، کوئی شکایت نہیں کرتی، اور سب سے بڑھ کر اس کے بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ یہ سب وہ دیکھ رہا تھا، پاگل نہیں تھا کہ اس کی چمکتی آنکھوں کے رنگ بھی نہ پڑ سکے، پر وہ ایسا کوئی مقام اسے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے دوری بہتر تھی۔ بابا، ننھے ایان نے اپنی چھوٹی سی زبان میں خوشی سے چلاتے ہوئے کامران کی طرف ہاتھ بڑھائے، جبکہ وہ انیزہ کی گود میں بیٹھا مزے سے کھیل رہا تھا، پر باپ کو دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلنا شروع ہو جاتا تھا۔ کامران نے ایک پل کے لیے انہیں دیکھا۔ انیزہ ہلکی نیلی رنگ کی سادہ شلوار قمیص میں تھی، اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا۔ بڑی بڑی بھوری آنکھیں جو معصومیت سے بھری ہوئی تھیں، اس کی دودھیا رنگت پر قدرتی لالی تھی۔ لمبے گھنے بال جو اکثر چھٹیاں میں بندھے ہوتے تھے آج کھلے تھے اور اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا آیا تھا، مگر آج نہ جانے کہ وہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے انیزہ کے بال بہت خوبصورت لگنے لگے۔ اس کا سادہ سا معصوم حسن، وہ پوری کشش رکھتی تھی اسے خود میں الجھانے کی، پر وہ الجھ کر بھی سنبھل جاتا تھا۔ انیزہ اور ایان کی محبت سے وہ بہت اچھے سے واقف تھا۔ کامران نے کئی بار دیکھا تھا کہ جہاں رات کو سوتے وقت ضد کرتا تو انیزہ اسے سینے سے لگا کر لوری دیتی، وہ اسے چومتی، اس کی معصوم باتوں پر ہنستی اور یوں لگتا جیسے وہ واقعی اس کی ماں ہو۔ ایان، یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے نیا سویٹر بنایا ہے، انیزہ نے پرجوش لہجے میں کہا اور بچے کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا سویٹر نکالا۔ ایان خوشی سے تالیاں بجانے لگا، جبکہ کامران دروازے کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ انیزہ کو علم بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، وہ تو بس اس ننھے وجود میں گم تھی۔ کامران نے اپنی مٹھی سختی سے بند کی۔ کیوں میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو بس ایک ملازمہ ہے، بس ایان کی دیکھ بھال کے لیے، مگر نہ جانے کیوں اس دلائل کے باوجود اس کی نظروں میں انیزہ کی شبیہ بس چکی تھی۔ انیزہ بیٹا، کل میرے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم کھانے کا بندوبست کرو، دادی جان نے ایک دن انیزہ سے کہا۔ انیزہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، جی دادی جان، میں سب کچھ سنبھالوں گی۔ کامران نے چونک کر انیزہ کو دیکھا، مہمانوں کے لیے شیف موجود ہیں، تمہیں زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ زحمت نہیں، دادی جان کا حکم ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ بہترین ہو، انیزہ نے دھیرے سے کہا، جبکہ دادی نے مسکراتے ہوئے کامران کی طرف معنی خیز نظر ڈالی۔ اس لڑکی کا یوں گھر میں سب کے ساتھ اتنا اینول ہونا کبھی اسے پسند نہیں آیا تھا۔ پہلی بیوی ایسی نہیں تھی، روایتی بالکل نہیں تھی، وہ موڈی کام میں دلچسپی نہ لینے والی تھی، اور یہ تو ہر چیز کرنے کو تیار تھی۔ اس کی توجہ خود بخود اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن انیزہ نے پورے دل سے کھانے کی تیاری کی، وہ کچن میں مصروف تھی، آٹے میں ہاتھ بھرے، ہلکی سی پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی پر چمک رہی تھی، مگر وہ محنت سے کام کر رہی تھی۔ کامران نے اتفاقاً کچن میں جھانکا اور اسے یوں محنت کرتے دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ یہ لڑکی ہر چیز میں اتنی محنت کیوں کرتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ اسے ہمیشہ ایک بے وقت لڑکی سمجھتا آیا تھا، مگر آج پہلی بار محسوس ہوا کہ انیزہ ایک مضبوط عورت ہے جو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نبھا رہی تھی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو دادی جان نے خاص طور پر سب کے سامنے انیزہ کی تعریف کی۔ کامران، تمہیں اپنی بیوی کے ہاتھ کے بنے کھانے کا ذائقہ کیسا لگا؟ دادی جان نے جان بوجھ کر پوچھا۔ کامران نے انیزہ کی طرف دیکھا، وہ جو شرمندہ سی نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ کوئی جواب دینے والا تھا، مگر اس سے پہلے مہمان نے خوشی سے تعریف کی۔ سب کو کھانا بہت پسند آیا تھا۔ انیزہ بیٹا، کھانا بہت مزے کا ہے۔ کامران نے پل بھر کو انیزہ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محبت اور ممتا کی روشنی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی تعریفوں پر خوش ہو جاتی تھی، لیکن اس کے منہ سے سننے کی حسرت رہ گئی تھی۔ ہاں، برا نہیں تھا، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کامران نے انیزہ کے کام کی کسی بھی طرح سے تعریف کی تھی۔
اور انیسہ کے لیے یہی کافی تھا۔ حیرت بھی تھی تو خوشی بھی۔ دادی جان نے موقع دیکھا اور آخری وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ کامران، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں انیسہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، تم دونوں کے بیچ کی دوریاں ختم ہونی چاہیے۔ دادی نے ایک دن سخت لہجے میں کہا۔ دادی، آپ پھر سے وہی باتیں کر رہی ہیں، بتایا تھا آپ کو یہ شادی ایک سمجھوتا ہے۔ کامران نے ناراضگی سے کہنا چاہا مگر دادی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا غرور، میں نے تمہیں زبردستی انیسہ سے نکاح کروایا، مگر اب میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، میں صرف اتنا کہوں گی ایک بار اس لڑکی کو دل سے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑے۔ کامران خاموش ہو گیا۔ دیکھ تو بہت بار چکا ہوں، غور سے دل بغاوت کرنے لگتا تھا، پر وہ ابھی نہیں چاہتا تھا۔ کامران کے دل میں تبدیلی ہونے لگی تھی جسے ماننے سے وہ انکاری تھا۔ رات کو وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ایان انیسہ کے سینے پر سر رکھے سکون سے سو رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی، ایان اس کا کمرہ الگ تھا، جبکہ انیسہ بھی نیند میں تھی۔ وہ دروازے پر ٹھہر گیا، نظریں اس لڑکی کے معصوم چہرے پر جا رکی جو شاید اپنی قسمت سے بے خبر اپنے حصے کے سکون میں تھی۔ کامران نے بے اختیار مسکرا کر سر جھٹکا آگے بڑھ کر ان دونوں پر کمبل درست کرتا چلا گیا۔ مگر اب وہ سمجھنے لگا تھا کہ انیسہ صرف ایک ملازمہ نہیں رہی تھی، وہ اس کے بیٹے کے دل کی وہ جگہ لے چکی تھی جو شاید کسی اور کے لیے ممکن نہ تھی، اور شاید کامران کے دل میں بھی وہ جگہ بنانے لگی تھی۔ پر وہ محسوس کرتا بھی تھا تو انکار بھی تھا۔ گھر کی فضا پرسکون تھی، لان میں ایان اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے چلنے کی کوشش کرتا، تیزی سے چلنے لگا، پھر گرتا۔ اس سے پہلے انیسہ اسے سنبھال لیتی اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی، جیسے اس کی دنیا کا مرکز بس یہ چھوٹا سا وجود ہو۔ ایان آہستہ بیٹا، وہ نرمی سے بولی، لیکن ایان معصومیت سے ہنستا ہوا بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں اندر سے کامران فون پر بات کرتا ہوا باہر آیا۔ اس کی گہری نظریں انیسہ پر پڑی جو اب بھی ایان کے پیچھے دیکھ رہی تھی، مگر اس لمحے اس کی توجہ چند سیکنڈ کے لیے بھٹک گئی۔ ایک تیز جھٹکے کے ساتھ ایان زمین پر گر گیا۔ انیسہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور وہ فوراً اس کی طرف بھاگی۔ ایان زمین پر بیٹھ کر رونے لگا، اس کے گھٹنے چھل گئے تھے۔ انیسہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور پیار سے سہلانے لگی۔ میری جان، کچھ نہیں ہوا، ماما یہی ہے نا؟ لیکن جیسے ہی اس نے سر اٹھایا سامنے کامران کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کی آواز بجلی کی طرح کڑکی۔ انیسہ سہم گئی۔ وہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو تمہاری ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے میرا بیٹا گر گیا۔ کامران کی آواز میں غصے اور فکر کا امتزاج تھا۔ میں نے لاپرواہی نہیں کی، میں تو بس… انیسہ کی آواز کانپنے لگی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اپنی صفائی پیش کی پر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بہتر ہوتا اگر تم اس کی ماں بننے کی اداکاری نہ کرو، تم صرف اس کی دیکھ بھال کے لیے یہاں ہو، یاد ہے نا؟ کامران کے الفاظ تیز دھار چاقو کی طرح تھے جو سیدھا اس کے دل پر لگے تھے۔ انیسہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں خود بھی تڑپ رہی ہوں کہ ایان کو چوٹ لگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں… اس کی آواز لرز گئی اور وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ مجھے تمہاری وضاحت نہیں چاہیے، کامران نے سخت لہجے میں کہا اور ایان کو اس کی باہوں سے لے لیا۔ انیسہ کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، دل میں عجیب سا درد تھا۔ اتنی محبت شفقت دیکھنے کے بعد بھی اسے یہ صلہ ملا تھا۔ کامران نے جیسے ایان کے آنسو صاف کیے، اس کی نظریں خود بخود انیسہ پر پڑی۔ وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی، اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے کامران کے دل میں کچھ تڑپا۔ اس نے جو کہا وہ شاید بہت سخت تھا، لیکن کیا وہ اپنی انا کو توڑ کر انیسہ سے معافی مانگے گا؟ کیا اسے احساس ہوگا کہ انیسہ بھی اسی طرح ایان کے لیے تڑپتی ہے جیسے وہ؟ انیسہ، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو… اسے غصہ آیا بہت۔ انیسہ کا دل زور سے دھڑکا، وہ اس کی تڑپ نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے لاپرواہی نہیں کی، بس ایک لمحے کے لیے دھیان ہٹ گیا تھا۔ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی، مگر کامران کا غصہ ضبط سے باہر ہو چکا تھا۔ یہ ایک لمحہ اگر خطرناک ثابت ہوتا تو کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کتنی غیر ذمہ دار ہو؟ انیسہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایان کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے مسلسل ماں کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ میں کبھی ایان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ میری جان ہے، انیسہ نے آہستہ سے کہا۔ مگر کامران نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور سختی سے کہا، اگر تمہیں ایان کا خیال نہیں رکھنا آتا تو بہتر ہوگا کہ میں کوئی اور انتظام کر لوں۔ یہ سن کر انیسہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا وہ واقعی یہ کہہ رہا تھا؟ اتنا آسان تھا اس کے لیے یہ سب کرنا؟ ہاں آسان تھا، وہ مرد تھا اور وہ عورت مجبور عورت۔ کامران نے ایان کو باہوں میں لے کر اندر کی طرف قدم بڑھائے، لیکن ایک پل کے لیے اس کی نظر انیسہ پر پڑی۔ وہ زمین پر بیٹھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور چہرے پر بے بسی لکھی تھی۔ ایان کی ہلکی ہلکی سسکیاں اسے اپنے حواس میں لے آئیں اور وہ اندر چلا گیا، مگر اس کے دل میں ایک بے نام سا خلش پیدا ہو گئی تھی۔
انیسہ کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا دل کانپ رہا تھا جیسے کسی نے بے رحمی سے اسے توڑ دیا، اور میں نے تو ایان کو کبھی نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں تھا، وہ خود سے بولی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ جس شخص کی وہ سب سے زیادہ عزت کرتی تھی وہی اس پر الزام لگا چکا تھا۔ دادی جان جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ فوراً اس کے پاس آئی اور اسے نرمی سے سہارا دیا۔ بیٹا اندر آ جاؤ، اس طرح بیٹھو گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ دادی جان وہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ ایان کو مجھ سے دور کر دیں گے۔ انیسہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر آہستہ سے اٹھ گئی۔ اس کے قدم لرز رہے تھے جیسے اس کی ہمت جواب دے چکی ہو۔ کامران ایان کو تھپک کر سلا چکا تھا مگر اس کا ذہن کسی اور چیز میں الجھا ہوا تھا۔ انیسہ کے بہتے آنسو، اس کے کانپتے لب اور اس کی بے بسی، اسے خود پر غصہ آیا۔ شاید میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا، اس نے خود سے اعتراف کیا، لیکن فوراً ہی اس کے اندر کی ضدی طبیعت جاگی۔ پر وہ لاپرواہ تھی، اگر ایان کو زیادہ چوٹ لگ جاتی تو؟ مگر دل ایک بار پھر اسے ملامت کر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی لاپرواہ تھی؟ کیا میں نے اس پر بلا وجہ غصہ نکالا؟ وہ بے چین ہو کر اٹھا اور لاؤنج کی طرف آیا۔ انیسہ صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور چہرہ ابھی بھی آنسوؤں کے اثرات لیے ہوا تھا۔ دادی جان نے سخت نظر سے کامران کو دیکھا، وہ جانتی تھی سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ کامران آ کر بیٹھو، دادی نے کہا۔ وہ خاموشی سے قریب آیا مگر انیسہ نے ایک پل کو بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کامران نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، انیسہ۔ انیسہ نے پہلی بار نظر اٹھائی مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی، بس ایک گہری تکلیف تھی۔ میں کامران کو الفاظ نہیں مل رہے تھے، وہ کبھی کسی سے معافی نہیں مانگتا تھا، یہ اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ مجھے شاید زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کامران شاہ کے لیے معذرت کے برابر ہی تھا۔ انیسہ نے کچھ لمحے اس کی طرف دیکھا جیسے وہ جاننا چاہتی ہو کہ یہ سچ تھا یا صرف ایک رسمی جملہ، مگر پھر اس نے ہلکے سے سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا، میں نے کبھی ایان کو تکلیف نہیں دی اور نہ دوں گی، وہ میرا سب کچھ ہے۔ کامران کے دل میں کچھ پگھلنے لگا۔ انیسہ نے لرزتی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں میں اس گھر میں ایک زبردستی کی گئی بیوی ہوں، مگر کم از کم ایک ماں ہونے کا حق تو مت چھینے۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، اس کے آنسو، اس کی بے بسی، کچھ تھا جو کامران کے دل میں چبھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ دادی کی ڈانٹ کے بعد تھوڑی بہت ہمت کرتے اس نے معذرت کی تھی، پر اب انیسہ کا دل اداس ہو چکا تھا، اس سے کسی قسم کی امید نہیں رہی تھی۔ اب وہ کمرے میں آئی، انیسہ ایان کو سینے سے لگائے سے سکنے لگی۔ یہ بچہ اب اس کی زندگی بن چکا تھا، کیسے وہ دور رہ سکتی تھی اس کے بغیر؟ رات کو کامران بے چینی سے بستر پر لیٹا تھا، اسے انیسہ کے رونے کی آواز بار بار یاد آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انیسہ نے کبھی ایان کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی نہیں ہوگا، پھر بھی اس نے اس پر اتنا سخت رد عمل دیا کہ اب محبت کے دروازے کھلنے لگے تھے۔ شاید ہاں، بس یہ احساس سمجھنے کی دیر تھی۔ وہ اٹھا اور ایان کے کمرے میں آیا جہاں انیسہ پر بیٹھی تھی۔ ایان اس کی گود میں سو رہا تھا مگر وہ جاگ رہی تھی۔ کامران نے ہلکے قدموں سے اس کے قریب آ کر ایان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ انیسہ نے حیرانی سے کامران کو دیکھا۔ انیسہ میں وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انیسہ نے دھیرے سے سر جھکا لیا جیسے وہ مزید کچھ سننے کی ہمت نہ رکھتی ہو۔ دل بھر آیا تھا پر اس کی موجودگی میں آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی۔ کامران خاموش ہو گیا۔ انیسہ نے نظریں جھکا رکھی تھی، اس کا دل ابھی بھی کامران کے سخت الفاظ سے دکھا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کامران معذرت کرے مگر وہ جانتی تھی کہ ایسا ہونا آسان نہیں تھا۔ دادی کے سامنے جو معذرت تھی وہ کوئی الگ ہی معذرت تھی اس کے انداز میں، جبکہ اس کے لیے وہ کوئی معذرت نہیں تھی۔ کامران کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، ایان کی طبیعت کیسی ہے؟ انیسہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ غصے کے بغیر اس سے کچھ بول رہا تھا، خود سے بات کرنے کی پہل کا تھا یا پھر دادی کے سمجھانے کا اثر تھا۔ وہ ٹھیک ہے، انیسہ نے مختصر جواب دیا اور ایان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کامران نے گہرا سانس لیا، پھر ہلکے سے ایان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں نے آج تم پر بہت سختی کی، شاید ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے، سوری۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ انیسہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، کیا وہ معذرت کر رہا تھا؟ یہ لمحہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ شاید آپ اپنی جگہ ٹھیک تھے، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی نظریں ایان پر تھی اور کامران کی اب اس پر۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تم ایان سے بہت محبت کرتی ہو اور میں بھی اس لیے بس ڈر گیا تھا، اس کے لیے سوری، شاید بہت زیادہ کر گیا میں۔ وہ معذرت کرتا تیزی سے چلا گیا اور وہ کئی لمحے حیرت انگیز بیٹھی وہاں دیکھ رہی تھی جہاں سے اسے ابھی وہ گئے۔ دادی جان نے موقع غنیمت جانا اور فوراً بولی، کامران کل اتوار ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم انیسہ اور ایان کے ساتھ کہیں باہر گھومنے جاؤ۔ دادی یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، دادی نے سخت لہجے میں کہا۔ انیسہ حیرانی سے کامران کو دیکھنے لگی، جیسے یہ سن کر یقین نہ آیا ہو کہ کامران واقعی اس کے ساتھ وقت گزارنے پر راضی ہوگا۔ کیا یہ دن ان دونوں کو قریب لا سکے گا؟ دادی جان کے حکم پر کامران نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر دادی نے سخت نظروں سے گھورا تو وہ خاموش ہو گیا۔
اس کا دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر دادی کے سامنے بحث کرنا فضول تھا۔ انیسہ کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ کامران واقعی کے ساتھ باہر جانے پر راضی ہوگا۔ اگلی صبح انیسہ بہت نروس تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کامران زبردستی چاہ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کا خوبصورت لباس پہنا، بالوں کو سلیقے سے باندھا اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کامران کو کوئی شکایت نہ ہو، اور کچھ اپنے دل کے ہاتھ مجبور تھی۔ وہ پھر سے نرمی سے پیش آنے لگا تھا تو اس کے دل میں پھر امیدیں جاگنے لگی تھی۔ ایان اپنی ماں کے خوبصورت لباس دیکھ کر خوش ہو گیا اور تالیاں بجانے لگا۔ وہ تو بچہ تھا، اس کے لیے تو ہر لمحہ خوشی کا ہوتا تھا، پر بچوں کو باہر جانے کا، گھومنے کا بہت اچھے سے اندازہ ہو جاتا تھا۔ جیسے انیسہ ہنس پڑی، میری جان، پتہ چل گیا آج ہم باہر جا رہے ہیں بابا کے ساتھ۔ تبھی کامران کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سادہ مگر پرکشش لباس میں ملبوس تھا۔ اس کی نظریں انیسہ پر پڑی اور وہ چند لمحے کے لیے رک گیا۔ انیسہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات چھپائے اور سنجیدگی سے بولا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کے منہ سے تعریف سننے کی منتظر تھی، پر اس نے نہیں کی۔ دل اداس ہوا۔ وہ تینوں ایک خوبصورت پارک میں آئے۔ ایان خوشی سے بھاگنے لگا اور انیسہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کامران کچھ فاصلے پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ انیسہ کا ایان کے ساتھ کھیلنا، اس کی ہنسی، اس کی ممتا بھری نظریں، سب کچھ کامران کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر رہا تھا، اور انیسہ بھی دل کھول کر یہ لمحے جی رہی تھی۔ بہت خوش تھی آج وہ بھی۔ انیسہ ایان کے پیچھے بھاگتے ہوئے پھسلنے لگی۔ وہ گرتی اس سے پہلے ہی کامران نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ انیسہ کا کامران کے سینے پر تھا اور وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نزدیکی پر اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کامران کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، مگر فوراً وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اپنی دل کی کیفیت چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ احتیاط کرو، اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی کہانی لکھی تھی۔ انیسہ ابھی تک سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ کامران کے لمس کی حدت ابھی بھی اس کے وجود میں سرایت کیے ہوئے تھی۔ اس نے نظریں جھکا لیں، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کامران کی نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ ایان جو اس سب سے بے خبر تھا، خوشی خوشی دونوں کے قریب آیا۔ اس چھوٹے سے بچے نے چلنے کا سیکھا، اب رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر چیزوں کی طرف اشارہ کرنے لگا، مطلب یہ چاہیے۔ انیسہ نے فوراً مسکرا کر اس کا دھیان بٹایا، میرے بیٹے کو آئس کریم کھانی ہے، چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ایک قریبی کیفے میں آ بیٹھے۔ انیسہ ایان کے لیے آرڈر دے رہی تھی کہ تبھی ویٹر نے مسکرا کر کہا، میڈم آپ کچن میں کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ انیسہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، جی، اصل میں آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے ایک بہت محنتی اور خیال رکھنے والی خاتون ہے۔ ہمارے کیفے کے مالک ہمیشہ کہتے ہیں کہ کچی ماں ہی اچھی شیف بن سکتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں محبت کیسے شامل کی جاتی ہے۔ وہ ویٹر کب سے اس کی ایان سے محبت دیکھ رہا تھا، اس کے لیے کیا منگوانا ہے، اس کی کھانے کی ہر چیز احتیاط سے پوچھ رہی تھی، جس پر وہ ویٹر کافی متاثر ہوا تھا۔ انیسہ ہلکے سے مسکرا دی، شکریہ، مگر کامران کے اندر کچھ عجیب سا کھولنے لگا تھا۔ اسے ویٹر کی باتوں میں کچھ خاص نظر نہیں آنا چاہیے تھا، مگر اسے شدید ناگواری محسوس ہوئی۔ اس نے سختی سے ویٹر کو گھورا، آرڈر لو اور جاؤ۔ ویٹر کامران کے لہجے کی سختی پر چونک گیا اور فوراً وہاں سے چلا گیا۔ انیسہ نے حیرانی سے کامران کو دیکھا، آپ نے اتنی سختی سے کیوں بات کی؟ اس نے تو بس عام سی بات کی تھی۔ عام سی؟ تمہیں ہر کسی سے اتنی نرمی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ کامران کا لہجہ خشک تھا۔ انیسہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں کچھ امید جاگی تھی۔ کیا کامران کو واقعی برا لگا تھا کہ کوئی اس کی تعریف کرے، یا پھر شاید اس کا وہم تھا؟ شام ڈھل چکی تھی جب وہ حویلی واپس آئے۔ دادی جان نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور کو اپنی گود میں لے لیا۔ کیسا رہا دن؟ دادی جان نے انیسہ سے پوچھا۔ انیسہ نے ایک نظر کامران پر ڈالی، پھر مسکرا کر بولی، بہت اچھا تھا۔ وہ خوشی سے ہر چھوٹی بات بتانے لگی۔ کامران نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے چہرے پر پہلے کی طرح سختی نہیں تھی۔ وہ تو حیرت سے انیسہ کی خوشی دیکھ رہا تھا، کتنا خوش تھی وہ، چھوٹی بات پر خوش ہونے والی لڑکی تھی۔ رات کے وقت انیسہ ایان کو سلا کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی، تبھی کامران نے آہستہ سے پکارا، انیسہ۔ ٹھٹک کر رکی۔ کامران چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، آج تم اچھی لگ رہی تھی۔ انیسہ کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کے بارے میں کچھ اچھا کہا تھا۔ انیسہ نے دھیرے سے سر جھکا لیا، مگر اس کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ تھی، جو تعریف صبح سے آ رہی تھی، وہ اب ملی تھی۔ کامران نے نظریں چرائیں اور اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر اس کا دل جانتا تھا کچھ بدلنے لگا تھا، اور یہ احساس وہ شدت سے محسوس کرنے لگا تھا۔ انیسہ سکون سے سو نہ سکی۔ کامران کے الفاظ اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہے تھے، آج تم اچھی لگ، بس ایک عام سا جملہ تھا، مگر اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ کامران اسے عشق کرے، اور آج پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ بھی بدلنے لگا ہے۔ وہ بالکنی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ایان کی کھلکھلاہٹ کی آواز سنائی دی۔ انیسہ گھاس پر بیٹھی ایان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔
وہ اسے جھولا جھلا رہی تھی اور اجان خوشی سے کہہ کے لگا رہا تھا۔ کامران نے اتنی توجہ سے انیسہ کو دیکھا جس نے اب اس کی زندگی بدل دی تھی، اور اب دل بھی۔ وہ ایک عام سی گلابی رنگ کی شلوار قمیص میں تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ ہلکی ہوا میں اس کے بال چہر کر رہے تھے اور وہ بار بار مسکرا کر ایان کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ کامران کے دل میں کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ انیسہ کو اس کی زندگی میں زبردستی شامل کیا گیا ہے، مگر آج اسے لگا کہ شاید وہ اس کی زندگی کا سب سے حسین بن چکی تھی۔ مگر اس کے دل نے پہلی بار قبول کیا کہ شاید وہ انیسہ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ گہرا سانس لیتا ہلکا آیا انہیں ساتھ دیکھ کر، پھر دادی کے پاس گیا۔ آؤ بیٹا، تمہیں ہی بلانے والی تھی۔ دادی نے اسے پاس بلایا۔ خیریت؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کامران، میں چاہتی ہوں تم انیسہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، اسے کوشش کرو اور اسے بیوی ہونے کا حق دو، تو بہت پیاری لڑکی ہے۔ کیسے کم وقت میں تمہیں مجھے ایان کو سنبھال لیا اس نے؟ ایان تو اس کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ دادی نے سمجھانے کی کوشش جانتا تھا یہ سچ کہہ رہی ہیں، وہ بھی شاید کہیں نہ کہیں اب یہی چاہتا تھا، پر اپنی انا دادی مسکرا کر بولی، اور ویسے بھی تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دینا چاہیے، ساتھ گزارو۔ کامران نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر دادی محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، انیسہ بری لڑکی نہیں ہے کامران، بس تم نے کبھی اسے آنکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر انہیں سنتا رہا۔ دادی کی لاکھ سمجھانے پر بھی اپنی غلطی وہ اتنی جلدی اس کی طرف نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ انیسہ اور کامران کا ایک عجیب موڑ پر تھا۔ کامران کی خاموشی میں کچھ نیا تھا اور انیسہ کی نظر اندازی میں ایک الگ کشش۔ وہ اب بھی کرتے تھے، مگر خاموش لمحے ان کے درمیان کچھ خاص محسوس کرانے لگے تھے۔ اس دن جب کامران آفس سے واپس آیا تو اسے انیسہ کی ہلکی ہنسی سنائی دی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، ہلکی سی پنک ساڑی میں کھلے سلکی بالوں کے ساتھ وہ واقعی خوبصورت تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کامران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی یوں اچانک اتنی تیاری پر حیران تھا۔ ویسے بھی آج زیادہ سجنے سنورنے لگی تھی اور اسے اگنور بھی کرنے لگی تھی، جو اس کی برداشت سے باہر تھا۔ انیسہ نے سرسری سا جواب دیا۔ دادی کے ساتھ باہر جا اپنی تیاریوں میں ایسی مصروف تھی جیسے وہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ کامران کی بھنویں تن گئی۔ مجھ سے اجازت نہیں لی؟ انیسہ نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، میں جا رہی ہوں، اور دادی کی اجازت کافی ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ اچھا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ پرس اٹھا کر باہر نکل گئی، جبکہ کامران وہی کھڑا رہ گیا۔ حیرت کے جھٹکے تھے جو ایک ہفتے سے اسے لگ رہے تھے اس کی طرف سے، وہ جو اب اسے سوچنے لگا تھا، اس کی محبت کو محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ راستہ ہی بدل رہی تھی۔ وہ غصے میں دادی کے سر پر کھڑا تھا۔ یہ سب آپ کی چال ہے دادی۔ رات کو جب دادی واپس آئی، کامران نے انہیں گھیر لیا۔ دادی نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، تمہاری بے چینی دیکھی تھی، سمجھایا تھا نا، اس دن کوئی اثر تھا تو یہ کرنے میں کیا حرج تھا؟ کامران نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی یہ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہے؟ دادی سے کہا۔ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ کامران چپ رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، برا لگ رہا ہے۔ دادی نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ تو سمجھ جاؤ کہ یہ برا لگنے کا مطلب کیا ہے بیٹا، اسے سمجھو، موقع دو خود کو اس کے قریب جانے کا۔ اب کامران نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ انیسہ کے قریب، مگر کیسے؟ اگلی صبح ناشتے پر اس نے انیسہ کی پلیٹ میں خود کھانے کی چیزیں ڈالی، مگر انیسہ نے نظریں نہیں۔ رات کو وہ ایان کو سلانے کے بہانے اس کے کمرے میں گیا، مگر انیسہ نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ کامران کو غصہ آیا، اتنی آسانی سے اسے اگنور نہیں کر سکتی تھی، ابھی تک تو ٹھیک تھی، پھر یہ سب کیوں کر رہی تھی اچانک سے؟ وہ دروازے سے باہر ہوئے سخت لہجے میں بولا۔ انیسہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے۔ انیسہ کا لہجہ نارمل تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ انیسہ نے پرسکون انداز میں جواب دیا، آپ نے ہی تو ہمیشہ یہی چاہا تھا کامران صاحب، اب میں نے ویسا کرنا شروع کر دیا تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ انیسہ کے الفاظ کامران کے اندر گہرائی میں جا کر اترے۔ وہ واقعی ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ انیسہ اسے نظر انداز کرے، اسے بیوی کا درجہ نہ دے، مگر اب جب انیسہ نے وہی رویہ اپنا لیا تو اسے یہ تکلیف کیوں دے رہا تھا؟ اگلے چند دنوں میں کامران نے کئی بار کوشش کی کہ انیسہ بات کرے، مگر وہ حد درجہ مہذب اور سنجیدہ رویہ اختیار کیے رہی۔ اگر وہ کسی بات کا جواب دیتی بھی تو بس اتنا جتنا ضروری ہو۔ دادی، انیسہ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک دن کامران نے بے چینی سے پوچھا۔ دادی مسکرا کر اسے کہا، اسے کچھ نہیں ہوا بیٹا، تمہیں کچھ ہو گیا، تم اب اس کی توجہ چاہتے ہو؟ کامران کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے سوچتا رہا، پھر ہلکی ہلکی کرنے لگا تھا، اور دوسری طرف دادی انیسہ اس آنے پر خوب لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہ انہیں کا پلان تھا اور وہ کامیاب ہو رہی تھی۔ ان کا مقصد اتنا تھا وہ اب اپنی دل کی بات کہہ دے جو اب تک کہہ نہیں پا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، بادل گرج رہے تھے اور تیز ہو رہی تھی۔ انیسہ ایان کے ساتھ بیٹھی کہانی سنا رہی تھی جب اچانک لائٹ چلی۔ ایان خوف سے رو پڑا تو انیسہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کامران کمرے میں داخل ہوا
انیسہ کے چہرے پر موم بتی کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ ایان کو دلاسا دے رہی تھی، وہ اپنے خوف کی ہلکی سی جھلک تھی۔ ایان، بابا یہی ہیں، ڈرو مت، کامران نے کہا اور آگے بڑھ کر ایان کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ بہت رو رہا تھا، شاید خرابی کی وجہ سے اس کی طبیعت پر اثر پڑا تھا۔ انیسہ نے کامران کی طرف دیکھا جو پیار یوں بے ساختہ نرم لہجے میں بات کر رہا تھا بلکہ محبت سے پیش آ رہا تھا۔ تمہیں لگ رہا ہے؟ کامران نے انیسہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انیسہ نے جھجکتے ہوئے سر ہلایا۔ بس بادلوں سے بچپن سے ڈر لگتا ہے، کامران نے ہلکی کے ساتھ کہا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ انیسہ نے حیرانی سے دیکھا، یہ کامران تھا جو ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا تھا تو کیا اس کا دادی کا پلیاب ہو گیا تھا؟ اس کی باتوں پر دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایان ان کی باہوں میں ہی سو گیا تو کامران نے آہستہ سے اسے بستر پر لٹا دیا۔ انیسہ نے اس پر کمبل دیا مگر لمحے بجلی کی زوردار کڑک گونجی اور انیسہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ اسے خود کو سنبھالتی وہ سیدھا کامران کی باہوں میں جا گری۔ کامران نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اس قریب تھی کہ کامران کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی، پلکیں لرزیں اور اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ خود کو الگ کرنا چاہتی تھی مگر کامران کی گرفت مضبوط تھی۔ ڈر ابھی ختم نہیں ہوا؟ کامران نے مدھم آواز میں پوچھا۔ انیسہ نے آہستہ سے سا لیا۔ نہیں۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر کیا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم ایان کے ساتھ ہنستی ہو تو مجھے سب سے زیادہ سکون ہے۔ میں جانتا ہوں تم سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن کیا یہ تھوڑی محبت اس کے باپ اپنے ظالم شوہر کو نہیں دے سکتی؟ اس کا لہجہ پانی خیز تھا۔ وہ حیا شرم سے گھبرائی، دل زور سے دھڑکا تھا۔ پل کو انیسہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا مگر کامران کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اس کی دھڑکن کو مزید تیز کر گیا۔ بارش آ رہی تھی مگر انیسہ کی دنیا جیسے رک گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب کہ ان کے درمیان بس دھڑکنوں کی سرگوشیاں تھیں۔ کامران نے رخسار پر انگلی پھیری جس سے انیسہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ میں نے تمہیں ہمیشہ نظر انداز کیا مگر شاید میں کو دھوکہ دے رہا تھا، کامران نے دھیرے سے کہا۔ انیسہ نمی سے بھر گئی۔ وہ برسوں سے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا یہ خواب؟ انیسہ نے پوچھا۔ کامران نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ خواب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کبھی ختم نہ ہو۔ کی پلکوں سے ایک آنسو ٹپکا جسے کامران نے نرم انگوٹھے سے صاف کیا، اطمینان سے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ یہ محبت تھی جو دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں اور اندر ایک محبت کا نیا آغاز تھا، اور یہ محبت ہمیشہ قائم رہنے والی تھی۔ اب کامران دل سے وہ مقام دے چکا تھا جس کی وہ حقدار